ہیلو ویورز، اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 32 پارٹ 1۔ لندن کے ایک کلب میں پارٹی عروج پر تھی۔ لال رنگ کے منی اسکرٹ میں اپنے گورے جسم کو پھسائے منی اور ڈارلنگ اپنے ٹھمکوں سے پورے کلب میں سحر طاری کیے ہوئے تھی۔ ہر کوئی اس کے ٹھمکوں کا نظارہ کرتے اپنے اپنے حساب سے ناچ رہا تھا۔ اسے آج کبیر کا منہ بند کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی، ورنہ وہ اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے گیا تھا۔ اسی وجہ سے آج منی ڈارلنگ نے اپنا ڈریس مزید چھوٹا اور ڈانس کا دورانیہ لمبا کر دیا تھا۔ اس کے پورے بدن پر اگر کوئی چیز پوری طرح کور تھی تو وہ فقط اس کا چہرہ تھا۔ 2 گھنٹے کے تھکا دینے والا ڈانس کے بعد جب اس کی ٹانگیں مزید اچھلنے سے انکار کر گئیں تو وہ اسٹیج سے اترنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ آج کی اپنی کمائی وصول کر رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ منی ڈارلنگ، واٹ یو تھنک؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مہا نے اس نئے کلب اونر کو وہی جواب دیا جو وہ پہلے بہت بار دے چکی تھی۔ وہ اسے کئی بار استنبول میں موجود ایک نئے کلب کے لیے کام کرنے کی آفر دے چکا تھا۔ منی ڈارلنگ، تمہیں پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے۔ آخر اس شہر میں ایسا کیا ہے جو تم یہاں رہنے پر بازید ہو؟ میں تمہیں بہت بڑی رقم دوں گا۔ منی ڈارلنگ، میں صرف اس کلب کی 4 دیواریوں کے اندر ہوں۔ اس 4 دیواریوں کی دوسری طرف میں ایک الگ پہچان اور ایک الگ نام سے، اس کے لیے میں اس شہر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہاں پیسہ ہی پہچان ہوتا ہے منی ڈارلنگ۔ وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا جام کا گلاس ہونٹوں کو لگا گیا تھا۔ جس کے پاس جتنا پیسہ اس کا اتنا ہی نام اور اتنی ہی پہچان۔ منی ڈارلنگ، لندن پوری دنیا سے کٹا ہوا شہر ہے جو یورپ کے بالکل آخری کنارے پر ہے، مگر استنبول ایشیا اور یورپ کے بالکل وسط میں ہے۔ یوں سمجھ لو استنبول میں تمہارے ایک ٹھمکے سے یورپ اور دوسرے ٹھمکے سے ایشیا ناچے گا۔ تمہارے شانوں کے بالکل سامنے افریقہ اور تمہاری پشت پر دی گریٹ رشیا ہوگا۔ وہ شراب نوش کرتا زور سے ہنس گیا تھا۔ اگر اپنی خوبصورتی کو کیش کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میرا یقین کرو، وہاں تمہیں مجھ سے بھی بڑے قدردان ملیں گے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا اپنا کارڈ مہا کے نمایاں ہوتے سینے پر لگا گیا تھا۔ مہا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ شخص اسے اس طرح کی آفر کئی بار دے چکا تھا۔ مہا نے سینے کی لکیر سے وہ کارڈ کھینچ نکالا اور پھر اسی ڈریس کے اوپر ایک بڑا سا گاؤن پہنتے ہوئے کلب سے نکل کر گاڑی میں بیٹھنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی کہ تبھی اس کے فون کی چمکتی اسکرین اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ اس کے لالچی شوہر کبیر کا فون تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کیوں فون کر رہا تھا، اس لیے وہ فون اٹھانے سے کترا رہی تھی، مگر بار بار ہوتی رنگ سے فون اٹھانے پر مجبور کر گئی تھی۔ منی ڈارلنگ، ابھی کلب سے نکلی نہیں ہو کیا؟ مائی نیم از مہا، مسٹر کبیر، وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی۔ مہا ہو یا منی ڈارلنگ، میرے لیے تو تم میری بیوی ہی ہو۔ میں پیسے لے کر آ رہی ہوں کبیر، اس لیے تمہیں یہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ مہا ڈارلنگ، تم یہ شکوہ بازی ختم کر دو۔ میری تو شدید خواہش ہے کہ میری بیوی اس شکوہ بازی سے ہٹ کر کبھی اپنے حسن کے جلووں کے نظارے مجھے بھی دکھا دے۔ کیا میں فون رکھوں کبیر؟ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا سنو نا، آج ہی اسٹیفن سے مل لو۔ میں نے اس سے تمہاری بات کی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں اس بوڑھے انگریز سے نہیں مل سکتی، مگر میں نے بھی تمہیں پہلے کچھ بتا دیا تھا کہ ہمارے سروائیو کے لیے یہ بہت ضروری ہے، میری پروموشن ہو۔ یار کیا ہے کبیر، ہر کچھ دیر بعد تمہیں پروموشن چاہیے ہوتی ہے اور اس کے لیے تمہیں میں ہی ملتی ہوں۔ پہلے بھی میں نے فائمہ کو اس کام کے لیے راضی کیا تھا تو اس نے کون سا کام پورا کر دیا تھا، درمیان میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ نہیں بھاگی تھی کبیر، میں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ صرف اسے ہی نہیں، فیروز کو بھی۔ کاش میں تب یہ سب نہ کرتی، کم از کم اب مجھے تمہاری بلیک میلنگ تو نہ دیکھنا پڑتی۔ تو اب چلی جاؤ، کم از کم تم سے میری جان تو چھٹے گی۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے اپنی من مانیاں کیں تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور پھر ڈھونڈ لینا کوئی اور خصم جو تمہیں ویزا دے گا۔ ٹھیک ہے، نکال دو مجھے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے جیسے بغیرت مرد کی بیوی بننے کا جس کو صرف اپنی بیوی کا جسم کیش کرنا ہے۔
وہ غصے سے فون کاٹ گئی تھی اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو خشک کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جو اب اس کے گال سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مگر اب پچھتاوے کے آنسو کس کام کے تھے؟ وہ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتی اپنوں سے بہت دور نکل آئی تھی۔ اس کی اپنی ہی بنائی ہوئی رسیاں اس کے وجود کو جکڑ چکی تھیں۔ اس کی چھٹی حس بہت دیر سے پہلے ہی یہ محسوس کر رہی تھی کہ کبیر اس سے جسم فروشی کروائے گا، مگر ماں کے پاس اس سے بھاگ جانے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ صرف اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈنے تک اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، مگر شاید قدرت نے اس کے لیے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی بے بسی میں اپنے آنسو کو بہانے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور کبیر سے اس شخص کا ایڈریس مانگ گئی۔ اگرچہ اس کا بدن تھکن سے چور تھا، مگر اس کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پلیز ویورز سبسکرائب the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.